السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کے عظیم لیڈر سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی شخصیات پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جنہیں فاتح بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں اور کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف ابن ایوب تھا۔ وہ 1137 عیسوی یا 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا، جو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو دونوں عباسی خلافت کے زیر سایہ اعلیٰ درجہ کے سپہ سالار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندان دینی، علمی اور اخلاقی اقدار کا حامل تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب نے ان کی تربیت میں خاص توجہ دی، جس کی بدولت ان کے اندر قیادت اور حکمت عملی کی خصوصیات ابھریں۔ بچپن میں ہی انہیں قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی گئی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے زیر سایہ کیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کے ایک اہم حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی اپنی وفاداری، عقل مندی اور جنگی مہارت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا اور خود کو ایک عظیم قائد کے طور پر پیش کیا۔ 1169 عیسوی میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کے مہم پر روانہ کیا۔ یہاں فاطمی خلافت نے اسلامی اتحاد کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت اور جنگی مہارت سے مصر کو فتح کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ واضح رہے کہ فاطمی خلافت اسماعیلی شیعہ عقیدہ پر مبنی حکومت تھی۔ ناظرین، جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا تو انہوں نے مصر کو عباسی خلافت کی سرپرستی میں شامل کر لیا۔ عباسی خلافت اس وقت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ اس کی عملی طاقت تو زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا نام مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ کی اتھارٹی کو تسلیم کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ یہ ایک دانشمندانہ حکمت عملی تھی، کیونکہ اس سے اسلامی دنیا کو صلیبی جنگوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنانے میں مدد ملی۔ ناظرین، 1169 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنایا گیا۔ ان کی دیانتداری اور حکمت عملی نے انہیں ایک مقبول لیڈر بنا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو صلیبی خطرے سے محفوظ کرنا ہے تو اندرونی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام شامل کر کے فاطمی خلافت کے اختتام کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی مصر عباسی خلافت کے زیر سایہ آ گیا، لیکن حقیقی اقتدار اب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ فاطمی خلافت کے زوال کے بعد صلاح الدین نے ایک مضبوط اور متحد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ایوبی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ سلطنت نہ صرف مصر بلکہ شام اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، فاطمی خلافت کے زوال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت اور بہادری سے مصر میں اپنی حکومت مستحکم کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ صلیبی جنگوں پر مرکوز کی۔ صلیبی جنگوں کا مقصد مسلمانوں کی زمینوں پر عیسائیوں کے حملوں کا مقابلہ کرنا تھا، اور صلاح الدین ایوبی نے اس محاذ پر بے مثال کامیابیاں حاصل کیں۔ ناظرین، سب سے اہم جنگوں میں ایک معرکہ حطین تھا، جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دی۔ 1187 عیسوی میں حطین کا معرکہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی فتح ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں انہوں نے صلیبیوں کی فوج کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی طرف مارچ کیا اور اسے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہوں نے اس فتح کے بعد نہ صرف مسلمان عوام کو اطمینان دلایا، بلکہ ان کے رحم دل رویے کی مثال بھی قائم کی۔ انہوں نے اس جنگ کے مرحلے میں انسانی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور کسی بھی قسم کی خونریزی سے گریز کیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں غیر معمولی طاقت اور عزم تھا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک جانب اپنی عسکری حکمت عملی کے لیے جانے جاتے تھے، وہیں دوسری جانب ان کا انسانیت کے لیے رحم دل رویہ بھی قابل ذکر تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک توازن تھا جو انہیں محض ایک سپہ سالار نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما بنا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے محض میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ سیاست میں بھی اپنی حکمت سے دشمنوں کو شکست دی۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں انتظامی اصلاحات کی، ملک کے مختلف حصوں میں استحکام پیدا کیا اور اپنے اقتدار کو مضبوط کیا۔
ان کی حکومت میں عدلیہ اور انتظامیہ کا نظام بھی انتہائی منظم تھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی حکومت میں فلاح و بہبود کے کئی اہم پہلو تھے جنہوں نے ان کی حکمت عملی کو کامیاب بنایا۔ ان کی حکومت میں اصلاحات کا مقصد ایک مضبوط، متوازن اور ترقی یافتہ ریاست کا قیام تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ریاست کو اس طرح منظم کیا کہ عوام میں انصاف، تعلیم اور اقتصادی استحکام کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قابل اور متقی ججوں کو تعینات کیا۔ عدالتوں میں ایسے فیصلے کیے جاتے تھے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے حکومت کے تمام شعبوں میں اصلاحات کی تاکہ انتظامیہ کے امور بہتر طریقے سے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ریاستی افسران کو عوامی خدمت کا شعور دیا اور ان کی جانب سے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا۔ ان کے دور میں کرپشن کی شدت سے روک تھام کی گئی اور عوامی خدمات میں شفافیت اور ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی حکومت میں اقتصادی پالیسیوں نے ریاست کی معیشت کو مستحکم کیا۔ انہوں نے زراعت، تجارت اور دستکاریوں میں سرمایہ کاری کی جس سے عوام کو روزگار ملتا تھا اور معیشت میں بہتری آتی تھی۔ انہوں نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے۔ ان کے دور میں مختلف تجارتی راستوں کو ترقی دی گئی جس سے ریاست میں اقتصادی استحکام آیا۔ ناظرین، اس سے آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے تعلیم کے شعبے میں بھی قابل قدر اقدامات کیے۔ انہوں نے مدارس اور علمی اداروں کو فروغ دیا جہاں طلبہ کو مختلف علوم اور فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی علم کے علاوہ فنی اور سائنسی علوم کی تدریس بھی کی جاتی تھی۔ ان کے دور میں کئی ممتاز علماء اور مفکرین نے تعلیم حاصل کی اور علمی میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی نے معاشرتی ترقی کے لیے بھی کام کیا جس سے عوامی خدمت اور رفاہی اداروں کا قیام شامل تھا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں ہسپتال اور سرکاری دفاتر قائم کیے تاکہ عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور حکومت کے معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں۔ ناظرین، ان تمام تر خدمات اور قربانیوں کے باوجود بالآخر وہ دن آ ہی گیا جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات 4 مارچ 1193 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ ان کی وفات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کر چکے تھے اور صلیبیوں کے خلاف ایک عظیم کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا کردار ایک عظیم فاتح اور رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ ان کی کامیاب حکمت عملی نے انہیں تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کا بیٹا الکامل ان کے جانشین بنے لیکن وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی اور ان کی طاقتور شخصیت کا خلا نہ صرف سیاسی طور پر محسوس کیا گیا بلکہ اسلامی دنیا میں بھی ان کی کمی محسوس ہوئی۔ صلیبیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دوبارہ حملے شروع کر دیے لیکن صلاح الدین ایوبی کا قائم کیا گیا اتحاد کبھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹ سکا۔ صلاح الدین ایوبی کی وراثت نہ صرف ان کی فوجی کامیابیوں میں تھی بلکہ ان کی سیاست، حکمت عملی اور اصلاحات میں بھی چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمان ریاستوں کے مابین اتحاد قائم کیا اور صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنایا۔ ان کی شخصیت نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ سچائی، انصاف اور حکمت عملی سے کام لے کر بہت سی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے کہ اصل کامیابی اخلاق، ایمانداری اور حکمت عملی میں ہے۔ ان کا نام آج بھی تاریخی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی داستان آج بھی تاریخ کے صفحات پر چمک رہی ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور ان کے کارنامے نہ صرف تاریخ کا ایک روشن باب ہے بلکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ ان کی بہادری، حکمت اور قیادت کے اصول ہمیں ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آپ کے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔